انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ دوستو، بہت بڑی بریکنگ نیوز نکل کر آ رہی ہے ترکش فوج کا عراق میں اسرائیلی سپورٹڈ یافتہ دہشت گردوں پر تابڑ توڑ حملے۔ ترکش فوجیں نے عراق میں گھس کر 35 کلومیٹر پر قبضہ کر لیا، ساتھ ہی اسرائیلی طیاروں کی ترکش فوجیوں پر بمباری۔ ترک فوج نے امریکی F-35 اسرائیل کا طیارہ مار گرایا۔ پوری دنیا میں کوہرام مچ گیا، سعودی عرب، کویت، UAE کانپ اٹھے۔ ترکش فوجیں کا پوری دنیا میں دبدبہ، دشمنوں میں خوف و ہراس شروع ہو گیا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے اور ترکی سے محبت کرتے ہیں تو ایک لائک ضرور کریں اور نیچے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ترکی کے لڑاکا طیاروں نے عراقی کردستان کے صوبے دہوک میں متعدد علاقوں پر بمباری شروع کر دی ہے۔ ترک فضائیہ نے طیاروں میں صوبے میں جبل خامتیر کے اطراف ٹھکانوں پر 4 میزائل داغے ہیں۔ تقریباً ایک ہفتہ قبل ترکی کے لڑاکا طیاروں نے دہوک صوبے کے شمال میں واقع سرحدی گاؤں پیر صفی میں ٹھکانوں پر حملے کیے تھے۔ اس دوران یزیدی پناہ گزینوں کے کیمپوں کے نزدیک مقامات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد عراقی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر بشیر الہدات نے ترکی کی حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ عراقی کردستان میں سرحدی علاقوں پر بمباری کا سلسلہ روک دے۔ الہداد کے مطابق ترکی کی عسکری مداخلت علاقے میں کشیدگی میں اضافہ کرے گی اور دونوں ملکوں کے بیچ تعلقات پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ عراق کی وزارت خارجہ کے ترجمان احمد الصحاف نے گزشتہ روز کہا تھا کہ یک طرفہ کارروائیوں سے امن مضبوط نہیں ہوگا اور نہ اس طرح دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کی جانے والی کوششیں بارآور ثابت ہوں گی۔ خود مختاری کی پامالی کا جواب دینے کے لیے عراق کے سامنے تمام آپشنز موجود ہیں۔ روسی خبر رساں ایجنسی سپوٹنک کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے الصحاف نے کہا ہے کہ ہم نے مذمتی بیان سے آغاز کیا، اس کے بعد احتجاجی یادداشت پیش کی، ترکی کے سفیر کو طلب کیا اور اس طرح ایرانی سفیر کو بھی۔ ہم ان اقدامات تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ عرب لیگ اور اسلامی کانفرنس تنظیم کے پلیٹ فارمز کے ذریعے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل تک اس معاملے کو پہنچائیں گے۔ عراق کی جانب سے بارہا مذمت کے باوجود ترکی نے گزشتہ ہفتے دونوں ملکوں کے بیچ سرحدی علاقوں پر بمباری کی ہے۔ عراق نے ان خلاف ورزیوں کا سلسلہ روکے جانے کی ضرورت پر زور دیا، جنہوں نے عراق کی قومی خود مختاری کو بھی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ترکی کی جانب سے عسکری کارروائیوں کے دوران عراقی فضائی حدود کی بار بار خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ متعدد نہتے شہری بھی ترکی کی ان کارروائیوں کا نشانہ بنے ہیں۔ IRB کی رپورٹ کے مطابق عراقی صدر کے دفتر سے جانے والے بیان میں عراق کے شمالی علاقے پر جاری ترک فوج کے حملے کی مذمت کی گئی ہے اور ساتھ ہی اس معاملے میں عراق کی حمایت کرنے پر بغداد نے اپنے برادر ممالک اور عرب لیگ کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ عراق کی وزارت خارجہ کے ترجمان احمد الصحاف نے بھی حال ہی میں ترک فوجیوں کے حملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ بغداد ملک کی سرحدوں کے اندر ترکی کے حملوں کے معاملے کو اقوام متحدہ میں لے جائے گا۔ خیال رہے کہ 2015 میں PKK اور انقرہ کے درمیان طے پانے والے معاہدے کی خلاف ورزی کے آغاز کے بعد سے شمالی عراق کے پہاڑی علاقوں میں ترک فوج کے حملے جاری ہیں، جس پر اب تک عراق اور دیگر ممالک بارہا کڑی نکتہ چینی کر چکے ہیں۔ شمالی عراق میں ترک جنگی جہازوں نے ایک بار پھر PKK کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ تسنیم خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترک فضائیہ نے شمالی عراق میں PKK کے خفیہ ٹھکانوں پر بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں 17 جنگجو مارے گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 57 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ ادھر عراقی اخبار نے ترک فضائیہ کی کارروائی پر احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے حملے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ واضح رہے کہ ترک فوج نے شمالی عراق میں اس سے قبل بھی متعدد بار حملے کیے ہیں اور کرد باغی گروپ
PKK کے خلاف ترکی نے شام اور عراق میں کارروائیاں کی ہیں۔ خیال رہے کہ PKK کے باغیوں کو عراق میں اپنے اڈوں سے ترکی میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے ایک عرصے سے عراقی سرحد پر پہاڑی دروں کو کنٹرول کرنا ہی ایک مؤثر طریقہ سمجھا گیا ہے۔ ترکی کی جانب سے عراق کی سرحدی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ عراقی پارلیمنٹ میں سیکیورٹی اور دفاع کی کمیٹی کے سربراہ محمد رضا الحیدر نے ترکی کی عسکری مداخلت پر ناراضگی اور غصے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انقرہ کی فوج نے حد سے تجاوز کرتے ہوئے سرحدی پٹی کے اندر تقریباً 15 کلومیٹر تک قبضہ کر لیا ہے۔ عراقی خبرساں ایجنسی کے مطابق منگل کے روز جاری بیان میں الحیدر نے مزید بتایا کہ ترکی سابقہ سیکیورٹی سمجھوتے کا سہارا لے رہا ہے، جس میں سرحدی پٹی کے اندر 5 سے 7 کلومیٹر تک داخلے کی اجازت طے پائی تھی۔ کمیٹی کے سربراہ کے مطابق عراق کسی بھی ملک کی جانب سے عراق کی خود مختاری کی دھجیاں اڑانے اور اس کی سرزمین کے اندر فضائی بمباری کی کارروائی کرنے کو یکسر مسترد کرتا ہے، اور ساتھ ہی عراقی حکام اپنی سرزمین پر ایسے مسلح گروپوں کے وجود کو بھی مسترد کرتا ہے جو کسی پڑوسی ملک کو حملوں کا نشانہ بنائیں۔ یاد رہے کہ ترکی کی جانب سے شمالی عراق میں زمینی اور فضائی فوجی آپریشن کا آغاز جون کے وسط میں ہوا تھا، جب ترکی نے اپنی فوج کو فضائی راستے شمالی عراق منتقل کیا۔ اس تاریخ کے بعد سے خود مختاری خلاف ورزیوں اور جملوں کا سلسلہ جاری ہے، جس نے سرحدی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ غصے میں بھری بغداد حکومت نے ترکی کے سفیر کو 2 بار طلب کر کے احتجاجی یادداشت حوالے کی۔ گزشتہ روز پیر کو بھی ترکی نے شمالی عراق میں کرد دیہات پر توپ کے 15 گولے داغے۔ اس طرح عراق کے صوبہ دہوک میں بھی تصویراتی اہمیت کے حامل جبل خامتیر کے اطراف مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ترکی کی بمباری کے نتیجے میں عراقی کرد دیہاتوں کے باشندوں کی املاک اور کھیتوں میں آگ لگ گئی۔ ایک بار پھر امریکہ اس کے علاوہ ایک بار پھر ترکی اور اسرائیل آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ اسرائیل نے ترکی کو خبردار کیا تھا کہ اس کے طیارے جو ترکی کے بارڈر پر پیٹرولنگ کر رہے تھے، جس میں F-35 اور F-16 شامل ہیں، ان طیاروں کے اوپر ترکی نے اگر غلطی سے حملہ کیا تو ترکی کو شدید نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اس کے علاوہ ترکی کے S-400 فضائی دفاعی نظام ADS نے مشرقی بحیرہ روم اور بحیرہ اسود کی پروازوں میں امریکی ساختہ اسرائیلی طیارے F-35 اور سٹیلتھ جنگجوؤں کا سراغ لگا لیا، اور اس کی دو بیٹریاں انقرہ شہر کے قریب میریڈ لائن میں واقع تھیں۔ میریڈ لائن سے بحیرہ اسود کے خطے کا فاصلہ 170 سے 200 کلومیٹر تک ہے۔ دونوں طیارے چھپکے سے ترکی کی سرحد میں داخل ہوئے، لیکن ترکی کے S-400 نے دونوں طیاروں کا سراغ لگا کر میزائل کھول دیے۔ ایپرو نیوز ایجنسی نے کہا ہے کہ S-400 راڈار سسٹم میں امریکی سٹیلتھ لڑاکا طیاروں کی موجودگی کا پتہ لگانے کا موقع کم سے کم 3 بار ملا۔ روس کی طرف بھی ایک ترک وزارت دفاع کے اہلکار گزشتہ سال کی تصدیق کی ہے کہ انقرہ کے امریکی ساختہ F-16 لڑاکا طیاروں کے خلاف اپنے S-400 کی جانچ آج بھی رپورٹ کی ہے۔ ذرائع نے مبینہ طور پر کہا ہے کہ واقعی پچھلے نومبر بھی ترکی نے ایسے طیارے گرائے تھے۔ 2017 میں روس سے حاصل کرنے والے S-400 سسٹم کے بعد امریکہ اور ترکی میں تناؤ ختم ہو گیا تھا، اور واشنگٹن کی طرف سے انقرہ کو اس نظام کو نہ لینے پر راضی کرنے کی کوششیں رائی گاں گئی تھیں۔ جولائی 2019 میں روس نے ترکی کو S-400 کی ترسیل شروع کرنے کے بعد امریکہ نے F-35 پروگرام کے شراکت داروں کی فہرست سے ترکی کا نام ختم کر دیا ہے، لیکن اب ترکی نے امریکہ اور اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا ہے، اور اسی میزائل سسٹم سے پہلے امریکہ کے طیارے گرائے اور اب اسرائیل کا F-35 جنگی طیارہ مار گرایا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اسرائیل کی جاگسائی جاری ہے اور پوری دنیا میں کوہرام مچ گیا ہے، اور پوری دنیا میں اسرائیل اور امریکہ بدنام ہو چکے ہیں۔ بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔